السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے 258 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زبردستی، مجبوری دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ فمن یکفر، پس جو شخص بھی کفر کرے، بالطاغوت، شیاطین کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، ویؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق استمسک، مضبوطی سے پکڑا اس نے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو۔ عروہ کا معنی کڑا، وثقی کا معنی مضبوط، با کا معنی کو۔ لا انفصام لہا، نہیں ہے اس کے لیے ٹوٹنا۔ انفصم کا معنی ٹوٹنا، لہا کا معنی اس کے لیے، یعنی وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست، اولیاؤہم، ان کے دوست، یہ ولی ان کی جمع ہے، یعنی ان کے تمام دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم تر، یہ حمزہ استفہام ہے، لم یہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، ترا یہ لم ترا یہ ماضی کی نفی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، الذی واحد ہے، الذین اس کی جمع آتی ہے، حاج جس نے جھگڑا کیا، یعنی باہم ایک دوسرے سے بحث مباحثہ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، یعنی حاج یحاج، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا۔ یعنی اگر وہ جھگڑا کر رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے پورے دلائل بیان کر رہے تھے۔ ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا رب، الذی وہ ذات ہے، یحیی ویمیت جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی لے آتا ہے، یعنی طلوع کرتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق کی جانب سے، فأتی بہا من المغرب، پس تو لے آ اس کو، تو اس کو نکال لا، طلوع کر دے مغرب کی جانب سے۔ فبہت الذی کفر، پس شرمندہ ہو گیا
وہ شخص جس نے کفر کیا، فا کا معنی پس، بہیتا کا معنی شرمندہ ہونا، بے دلیل ہو جانا، یعنی کافر شرمندہ ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہ بات ذکر کر دی کہ اللہ نے اپنے سارے وصف مختصراً اس آیت میں بتا دیے ہیں۔ اب تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں، چاہتے ہو تو اللہ کا دامن تھام لو، نہیں چاہتے تو جہنم کی راہ لو۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی حق اور ناحق، گمراہی اور ہدایت، بے دینی اور دینداری اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے دراصل جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا تو ان کے پاس انصار کے کچھ بیٹے بھی تھے۔ بات یوں تھی کہ انصار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب ان میں سے کسی کی اولاد نہ بچتی تو یہ نظر مانتے تھے کہ اگر ہمیں اللہ نے زندگی والا بچہ دیا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ تو اسی طرح انصار کے کچھ بچے، خاص طور پر ایک انصاری کے 2 بچے بنو نذیر میں یہودی بن کر رہ رہے تھے۔ تو جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے اس بات کی خواہش کی کہ ان کو واپس لے آیا جائے، لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو جبراً، کیونکہ یہ دین ہی ایسا ہے کہ اگر دل مانے تو بندہ اس کو تسلیم کر سکتا ہے، اگر دل کے اندر اس کی صداقت نہیں ہے تو کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، گناہ سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر کوئی ظاہری طور پر نیکی کا کام کر بھی رہا ہوگا، اندر سے اس کی نیت نہیں ہوگی تو اس کو اس نیکی کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ دل کی تسکین کا بہت گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشد اور غی، ہدایت اور گمراہی کو بالکل کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو شخص شیطانوں کے ساتھ کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ طاغوت، یہ طاغیت ان کی جمع ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے انسان کا اپنا نفس ہو، یا ماں باپ کے لیے نافرمانی کرے، یا بیوی کے لیے کرے، یا بچوں کے لیے کرے، کاروبار کے لیے کرے، جس چیز کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرے گا وہی اس کا اس وقت میں طاغوت ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اسلام کو کڑے کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، کیونکہ کڑا ایک گول ہوتا ہے، اس کا سرا آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں ہاتھ کے پھسلنے یا اس کے چبھنے یا کسی اور تکلیف کی اس سے امید نہیں ہوتی، اور یہ ایک بہترین چیز ہوتی ہے کہ انسان گرتے ہوئے اگر اس طرح کی گول چیز کو تھام لے تو وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کو اس کے ساتھ نسبت دی گئی۔ فرمایا لن انفصام لہا، یہ اتنا مضبوط ہے دین کہ یہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے حالات کی بخوبی خبر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، یعنی پیچھے یہ بات ہو گئی نا کہ مومنین یہ طاغوت کی پیروی نہیں کرتے، تو یہاں فرمایا کہ اللہ مومنین کا دوست ہے، ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور ہدایت کی روشنی تک لے آتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست طاغوت ہیں، وہ اپنی خواہشات اور اپنے جو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی اطاعت فرمانبرداری میں اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، حتیٰ کہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان 2 آیتوں میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کو خلط ملط نہیں رکھا، بلکہ بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے،
اور کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دین کے اندر بھی کوئی جبر نہیں۔ دین کا کوئی کام ایسا نہیں جو انسان کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر ہو، بندہ اس کو کر نہ سکے، کیونکہ جہاں انسان کی مجبوری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت آ جاتی ہے۔ مثلا نماز ہے تو اگر کوئی بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے۔ زکوٰۃ ہے، مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ حج ہے، مال ہوگا، صحت ہوگی، کوئی عورت کے لیے ہم سفر ہوگا تو حج فرض ہے۔ روزے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، عورت ہے، مرد ہے، مسافر ہے تو وہ چھوڑ کر باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دین کے تمام معاملات ہیں، کوئی دین کا حکم ایسا نہیں جس میں اکراہ ہو، جس میں جبر ہو کہ بندہ کر نہیں سکتا لیکن جبراً اس سے کروایا جا رہا ہے۔ ہر کام کرنے کا بس صرف ایک ارادہ اور نیت باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک شخص نیت باندھ لیتا ہے تو دین کے کاموں پر عمل کرنا آج بھی آسان ہے، اسی طرح جس طرح 1400 سال پہلے مسلمانوں نے دین پر عمل کر کے ثابت کر دیا کہ دین مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر مشکلات آتی ہیں تو اپنے ماحول کی طرف سے آتی ہیں، اور جب بندہ ڈٹ جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کی ایک بہت بہترین مثال دے دی، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا نمرود نامی بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان میں ہر قسم کا شرک پایا جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اوثانم مودۃ بینکم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے وثن بنا رکھے ہیں، وثن سا کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بت، چاہے جانور کا ہو، پرندے کا ہو، انسان کا ہو، کوئی درخت یا کسی اور اس طرح کی چیز کی شکل بنی ہوئی ہو، ہر وہ چیز جس کو پوجا جائے۔ تو اس قوم کے اندر ہر قسم کا شرک پایا جاتا تھا، ہر قسم کے جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، فرشتوں کو، ہر چیز کا بت بنا لیتے تھے۔ جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی تو اسی کا بت بناتے اور اس کو پوجتے۔ اپنی پسند کا جانور مر جاتا تو اس کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسی قوم کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی تو یہ شخص، اس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی تھی، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ بادشاہت کا شکریہ ادا کرتا، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا شروع کر لیا اور کہنے لگا، یعنی کہ تم مجھے کیوں نہیں پوجتے اور اللہ تعالیٰ کی بات کیوں کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک بڑی مضبوط دلیل رکھی، فرمانے لگے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ لیکن اس ڈگ دماغ کافر نے یوں کیا کہ ایک سزائے موت کے قیدی کو بلایا اور آزاد کر دیا، ایک اور قیدی کو بلایا جس کو عمر قید تھی، اس کو قتل کر دیا۔ کہنے لگا کہ دیکھ لو، میرے ہاتھ میں ہے موت بھی زندگی بھی، میں چاہوں تو سارے ملک کو قتل کروا دوں، چاہے تو سارے قیدیوں کو چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس کے سامنے اتنی مضبوط قسم کی دلیل پیش کی کہ وہ شخص عاجز ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے طلوع کرتا ہے۔ تو اگر تیری اتنی بڑی قدرت ہے کہ تو زندگی اور موت کا مالک ہے اور اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ایک دن ذرا مغرب کی طرف سے سورج نکال کے دیکھو، ہمیں دکھاؤ کہ تمہاری پاور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، کہ وہ شخص جس نے کفر کیا وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو بادشاہ لوگ جب شرمندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ انتقام پر اتر آتے ہیں۔ تو اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ توحید کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے، خاندان، وطن، اپنا مال و دولت، ہر چیز چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر تم میری خاطر دنیا کو چھوڑو گے تو میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہاری حفاظت بھی کروں گا اور تمہارا نام بھی زندہ رکھوں گا۔ لیکن اگر تم نے دنیا کی خاطر مجھے چھوڑ دیا تو پھر نمرود کی کہانی کو یاد رکھو کہ جس کا کوئی نام لیوا نہیں، جس کا دنیا کے اوپر کوئی مقام نہیں، تو پھر یہ یاد رکھو کہ اس طرح کے بے شمار کافر دنیا پہ آتے ہیں اور مر کھپ جاتے ہیں، جن کی قدر و منزلت
دنیا کے نزدیک مٹی کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو انسان کو اگر فوقیت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو اسے توحید کا ساتھ دینے پر ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکیں اور ہم سکون اور امن سے رہ سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے، تو پھر اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو تھام لیں، جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے ان سے رک جائیں، جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو کر گزریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح، مر جو گزرا، علی قریۃ بستی پر سے، قریہ کا معنی بستی، علی کا معنی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی۔ خاویہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا ہو جانا، یعنی اس طریقے سے گر جانا چھتوں کا کہ استعمال کے قابل نہ رہے۔ وہی خاویۃ اور وہ گری ہوئی تھی، علی عروشها اپنی چھتوں سمیت یا چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس شخص نے کہا، انا یحیی، انا یہ تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، یحیی یہ اس فعل مضارع ہے، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، ہذہ اللہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے، میہ کا معنی 100، عامین کا معنی سال، 100 سال کے لیے۔ ثم بعثہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، قال کم لبثت اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یعنی فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ تو کتنی دیر ٹھہرا، قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اس شخص نے کہا کہ میں ٹھہرا ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ لبثت یہ یعنی مخاطب کے لیے یہ صیغہ آتا ہے کہ تو کتنی دیر ٹھہرا، اور لبثت یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی زبر اور پیش سے اس کے معنی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ لبثت یہ مخاطب کے یعنی حاضر کا صیغہ ہے، کہ کسی کو دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہم بات کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یا تم نے کیا کیا، جب اس کے آخری حرف پر پیش آ جائے تو پھر یہ میں کا معنی دیتا ہے، جس طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا، اسی طرح یہ لبثت ہے کہ تو کتنی دیر ٹھہرا، تو اس نے کہا لبثت میں ٹھہرا، یومن او بعض یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو ٹھہرا ہے، بل کا معنی بلکہ لبثت تو ٹھہرا ہے، مئۃ عام 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، فانظر فا حرف ہے، پس انظر یہ امر حاضر کا صیغہ ہے کہ تو دیکھ، الی طعامک طعام کھانے کو کہتے ہیں کا مخاطب کے لیے آتا ہے، اپنے کھانے کو دیکھ، وشرابک اور اپنے پینے کو دیکھ، یعنی وہ کھانے کے لیے جو کچھ بھی لائے تھے، مختلف روایات ہیں کہ انجیر تھی یا وہ کسی چیز کا نچوڑ تھا، بہرحال کچھ بھی تھا، کچھ چیزیں کھانے والی تھیں کچھ پینے والی۔ تو تعجب کی بات ہے کہ 100 سال میں اتنی سی ایک شخص کے پینے کی چیز تو خشک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت، فرمایا لم یتسنہ کہ وہ باسی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، یہ اس سے بھی تعجب کی بات تھی، حمار گدھے کو کہتے ہیں کا مخاطب کے لیے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور تاکہ ہم نجعل
ہم بنا دیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، یعنی تیری اپنی ذات بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوگی کہ 100 سال کے بعد تم زندہ ہوئے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھ عظام ہڈیوں کی طرف، الی کا معنی طرف، کیف ننشزها ہم کیسے جوڑتے ہیں اس کو، ثم نکسوها لحما پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت، لحم کا معنی گوشت، نکسون ہم پہناتے ہیں، نون اس میں متکلم جمع متکلم کا معنی دیتا ہے، کسوہ کا معنی ہوتا ہے پہنانا، پہننا۔ فلما تبین لہو پس جب ظاہر ہو گیا اس کے لیے، یعنی یہ سارا معاملہ، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریہ، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک کافر کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو کہا کہ تم سورج کو الٹی طرف سے نکال لاؤ، تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ یعنی اس آیت میں، اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، ربوبیت اور حاکمیت، اپنی قدرت، ان سب چیزوں کا ظہور فرمایا، ذکر فرمایا۔ اس آیت میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں، حشر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائی۔ یہ شخص کون تھا اور کس بستی سے گزرا، یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی وضاحت نہیں آتی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بستی بیت المقدس تھی، اور وہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم تھا۔ اس نے یہاں بہت فساد مچایا اور اس نے لوگوں کو گھروں کے اندر گھس گھس کے قتل کیا، اور صرف لوگوں کو ہی نہیں قتل کیا بلکہ ان کے املاک، یعنی جو کچھ لے جا سکتا تھا لے گیا، اور باقی سب کچھ تباہ کر گیا ظالم بادشاہوں کی طرح۔ اور یہ گزرنے والا شخص بعض کے نزدیک عزیر علیہ السلام ہے، بعض نے کہا خضر ہیں، بعض نے کہا ارمیہ ہیں، بعض نے کہا کہ حزقیل ہیں، بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی عام آدمی تھا۔ بہرحال یہ کوئی بھی تھا، عام نہیں تھا بلکہ یہ نبی تھا، کیونکہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے یا براہ راست۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ کلام کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بستی کی تباہی کے وقت موجود نہیں تھے۔ جب اس کی تباہی کے بعد آئے تو بہت انہیں تعجب ہوا کہ اللہ تیری اتنی عظیم قدرت ہے کہ تو اس بستی کو پھر زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میں تجھے ہی یہ دکھا بھی دوں اور لوگوں کے لیے عبرت بھی بنا دوں۔ تو اس اللہ کے نبی نے اپنا کھانا پینا درخت کے ساتھ لٹکایا، حسب معمول سواری کو باندھا اور لیٹ گیا۔ جب لیٹے تو نیند آ گئی، ایسا سوئے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلائے رکھا۔ 100 سال کے بعد اس طرح سے اٹھے کہ اگر وہ دن کے پہلے ٹائم میں سوئے تھے تو پچھلے ٹائم اٹھے، اگر پچھلے ٹائم میں سوئے تھے تو پہلے ٹائم اٹھے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کم لبثت، تو کتنی دیر ٹھہرا ہے، تو انہوں نے دھوپ چھاؤں سے اندازہ لگا کر کہا کہ یعنی دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک ٹھہرے ہو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس شخص کی آنکھوں کو درست کیا، اس کی آنکھیں اور اس کا دماغ جب کام کرنے لگا اور یہ بات اس کے ساتھ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اس کے جسم کو محفوظ رکھا کہ 100 سال میں وہ بالکل اسی طرح رہا، کیونکہ اس آیت میں اس اللہ کے نبی کے جسم کے دوبارہ بننے کا ذکر نہیں آتا بلکہ اٹھنے کا ذکر آتا ہے۔ کم لبستہ یعنی تو کتنی دیر ٹھہرا، اور پھر یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثا، پھر اس کو اٹھایا، یعنی یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا جسم محفوظ رہا۔ دوسری طرف اللہ کی قدرت بہت بڑی یہ تھی کہ کھانا اور پینا دونوں چیزیں باسی نہیں ہوئیں، نہ پانی خشک ہوا نہ کھانا باسی ہوا۔ یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ 100 سال گزرنے کے باوجود
کھانے پینے کی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نبی کو دکھائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، کہ اس کی ہڈیاں بھی ارد گرد بکھری ہوئی تھیں اور مٹی کھا چکی تھی یا جیسے بھی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ گدھے کو دیکھو تاکہ ہم تجھے اور تیرے گدھے کو نشانی بنا سکیں اور تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کی دلیل لوگوں کے سامنے پیش کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اور ہواؤں نے ہڈیوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو جوڑا۔ ظاہر ہے کہ جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو دیکھتے دیکھتے ہی اس کے گدھے کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی بالکل ڈھانچہ ہے، اس کے اوپر گوشت نہیں، زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو گوشت پہنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھو کیف ننشزھا، کہ ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کو کس طرح سے گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، پس جب اس کے لیے یہ سب واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے پٹھے، خون، رگیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی، بال وغیرہ جو کچھ جانور جس طرح ایک مکمل ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ آخر سواری کر کے آئے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بالغ گدھا تھا، بچہ نہیں تھا، کہ وہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ یہ باہمت گدھا تھا۔ تو جب سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ عالم، میں نے خوب اچھی طرح سے جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی نبی کا ذکر، بستی کا ذکر نام کا اگر نہیں کیا تو اس میں اس کی حکمت ہے۔ جو چیز یہاں مقصود ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 100 سال تک کھانا بھی باسی نہ ہو، پانی بھی خشک نہ ہو، اور اگر وہ چاہے تو زندگی میں اس دنیا میں ہی مردوں کو اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تو ہے نا کہ میں قیامت کے بعد اٹھاؤں گا، لیکن یہاں بھی اگر اللہ کسی کو اٹھانا چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انسانوں کو اٹھا کر دکھا دیا، یعنی کئی واقعات قرآن مجید میں اس طرح کے آتے ہیں جس میں مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر موجود، بلکہ یعنی مشاہدہ کروایا گیا ہے۔ تو جب ان کو یہ مشاہدہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی قدرت کی گواہی دے دی۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہاں مقام عبرت ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ چاہے کسی مرنے والے کو جلا دیا جائے، بہا دیا جائے، اس کو جانور کھا جائیں، وہ جانوروں کے پیٹ سے فضلے کی شکل میں نکلے، یا اس کو قبر میں دفن کیا جائے اور اس کا جسم مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اللہ ان ریزوں کو، ان ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ اس کی ہڈیوں کو بنا کر اس کو زندہ کر دیں گے۔ اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اور ساری کائنات کی چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے، اللہ کا نفس واحد، مگر ایک جان کی طرح۔ اللہ کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ میں اٹھائی جاؤں گی اور میرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔